بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہدایت النحو کا 47واں سبق ہے۔ اس سبق میں آپ حروف شرط کی بحث پڑھیں گے۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو کلمہ کی تیسری قسم ہے حرف، اس کی بحث چل رہی ہے۔ تو حرف کی مختلف اقسام ہیں۔ بعض حروف عامل ہیں جو عمل کرنے والے ہیں، بعض حروف ایسے ہیں جو غیر عاملہ ہیں، عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ تو ان میں سے مختلف اقسام پہلے گزر چکی ہیں، کچھ باقی ہیں۔ تو آج آپ حروف کی ایک قسم حروف شرط پڑھیں گے۔ تو کہتے ہیں حروف الشرطی وہی ثلاثۃ، حروف شرط تین ہیں، ان و لو و اما۔ ایک ان ہے، دوسرا لو ہے، تیسرا اما ہے۔ ولہا صدر الکلامی، ایک بات ان کے متعلق یہ ہے کہ یہ تینوں کلام کے شروع میں آتے ہیں، تاکہ شروع سے ہی معلوم ہو کہ یہ شرطیہ جملہ ہے اور شرط اور جزا والا یہ کلمہ آگے آ رہا ہے، تو اس لیے یہ کلام کے بالکل شروع میں ابتدا میں آتے ہیں۔ وَيَدْخُلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهَا عَلَى الْجُمْلَتَيْنِ، اور دوسری بات ان سے متعلق یہ ہے کہ یہ جتنے بھی حروف ہیں حروف شرط، ان میں سے ہر ایک دو جملوں پر داخل ہوتا ہے۔ اسمیتین کانتا، چاہے وہ دو جملے اسمیہ ہوں، او فعلیتین، یا وہ دو فعلیہ ہوں، او مختلفتین، یا مختلف ہوں، یعنی ایک اسمیہ ہو اور ایک فعلیہ ہو، یہ تینوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ تو یہ دو جملے جو ہوتے ہیں ان میں سے پہلے کوئی شرط کہا جاتا ہے، دوسرے کو جزا کہا جاتا ہے۔ تو یہ حروف شرط ہیں، یہ دو جملوں پر داخل ہوتی ہیں، شرط اور جزا۔ یہ ان میں سے پہلے جملہ شرط ہوگا اور دوسرا جزا ہوگا۔ آگے ہر ایک کی تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ وَإِن لِلْاِسْتِقْبَالِ وَإِن دَخَلَتْ عَلَى الْمَاضِي، کہ جو پہلا حرف ہے حروف شرط میں سے ان ہے، یہ مستقبل کا معنی دینے کے لیے آتا ہے، یعنی مستقبل میں کسی شرط کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اگرچہ یہ فعل ماضی پر داخل ہو تب بھی معنی مستقبل والا ہی ہوگا۔ نحو ان زرتنی اکرمتک، اس کی مثال دی ہے، اگر تم میری زیارت کرو گے یا مجھ سے ملاقات کرو گے تو میں تمہارا اکرام کروں گا۔ تو زرتا یہ اگرچہ ماضی کا صیغہ آیا ہے، لیکن چونکہ حرف شرط ان ہے تو ان یہ استقبال کے لیے آتا ہے، تو یہاں پر مستقبل والا معنی ہوگا کہ آئندہ تم میری زیارت کرو گے تو میں تمہارا اکرام کروں گا۔ وَلَوْ لِلْمَاضِي وَإِن دَخَلَتْ عَلَى الْمُضَارِعِ، دوسرا جو حرف ہے حروف شرط میں سے لو ہے، وہ ماضی کا معنی دینے کے لیے آتا ہے، یعنی ماضی میں کسی شرط کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اگرچہ وہ مضارع پر داخل ہو تب بھی معنی ماضی والا ہی ہوگا۔ نحو لو تزورنی اکرمتک، اس کی مثال دی ہے کہ اگر تم میری زیارت کرتے تو میں تمہارا اکرام کرتا۔ تزورو اگرچہ یہ مضارع ہے لیکن لو اس پر داخل ہوا ہے تو اس لیے معنی ماضی والا ہوگا کہ گزشتہ زمانے میں اگر تم میری زیارت کرتے تو میں تمہارا اکرام کرتا۔ وَيَلْزَمُهُمَا الْفِعْلُ لَفْظًا كَمَا مَرَّ أَوْ تَقْدِيرًا، آگے کہتے ہیں کہ یہ دونوں جن کا تذکرہ ہوا ہے ان اور لو، ان دونوں کے لیے فعل لازم ہے، یعنی ان دونوں کے بعد فعل کا ہونا ضروری ہے، چاہے وہ فعل لفظاً ہو یعنی لفظوں میں موجود ہو، نظر آ رہا ہو، او تقدیراً یا پھر فعل لفظوں میں موجود نہیں ہوگا بلکہ مقدر ہوگا، چھپا ہوا ہوگا۔ کما مرہ لفظاً کی مثال پہلے گزر چکی ہے، ان زرتنی لو تزورنی، تو اس میں لفظاً ان کے بعد فعل موجود ہے۔ تقدیراً کی مثال یہ ہے، ان انت زائری فانا اکرمک، اگر تم میری زیارت کرنے والے ہو تو میں تمہارا اکرام کروں گا۔ تو یہ انت کے بجائے یہاں پر کنتا ہے، یعنی فعل ناقص ہے اس میں کہ اگر تم میری زیارت کرنے والے ہوگے تو میں تمہارا اکرام کروں گا۔ تو کنتا میں جو فعل ہے اس کو مقدر کر دیا ہے، حذف کر دیا گیا ہے، اور اس میں جو ضمیر ہے متصل اس کو منفصل لایا گیا ہے یہاں پر۔ آگے فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ إِن لَا تُسْتَعْمَلُ إِلَّا فِي الْأُمُورِ الْمَشْكُوكَةِ، کہ جو حروف شرط میں سے ان ہے، یہ ان نہیں استعمال ہوتا مگر ایسے امور میں جن میں شک ہو، یعنی جو امور مشکوک ہوں، جن میں شک ہو کہ یہ کام ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا، ان میں ان کو استعمال کریں گے۔ جو کام یقینی ہے کہ وہ یقینی طور پر ہونے ہی ہیں، ان میں ان کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ مثال دی ہے مثل ان قمت قمت، اگر تم کھڑے ہوگے تو میں بھی کھڑا ہوں گا۔ تو اس میں کھڑا ہونا یہ امور مشکوکہ میں سے ہے، یعنی اس میں
دونوں احتمال ہیں، کھڑا ہونا بھی ہو سکتا ہے اور وہ بندہ کھڑا نہ ہو یہ بھی ہو سکتا ہے، دونوں میں شک ہے، یقینی نہیں ہے، اس لیے اس میں ان استعمال ہو سکتا ہے۔ لیکن فلا یقال یہ نہیں کہا جا سکتا آتی کا ان طلعت الشمس کہ میں تمہارے پاس آؤں گا اگر سورج طلوع ہوا۔ سورج طلوع ہونے کے اوپر ان کو نہیں داخل کر سکتے، کیونکہ سورج کا طلوع ہونا یہ امور مشکوکہ میں سے نہیں ہے بلکہ یہ یقینی امر ہے، تو اس یقینی امر کے اوپر ان کو داخل نہیں کیا جائے گا، بلکہ یقینی کے لیے ہم اس طرح کہیں گے بل یقال آتی کا اذا طلعت الشمس کہ میں تمہارے پاس آؤں گا جب سورج طلوع ہوگا۔ تو اذا جو ہوتا ہے یہ امور یقینی پر داخل ہوتا ہے، اس لیے ہم اذا داخل کریں گے، ان اس میں داخل نہیں کریں گے۔ وَلَوْ تَدُلُّ عَلَى نَفْيِ الْجُمْلَةِ الثَّانِيَةِ بِسَبَبِ نَفْيِ الْجُمْلَةِ الْأُولَى۔ آگے لو کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ لو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ دوسرا جملہ منفی ہے، یعنی دوسرے جملے کی نفی ہو رہی ہے پہلے جملے کی نفی کی وجہ سے، یعنی پہلا جملہ موجود نہیں ہے یا پہلے جملے کی نفی ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے دوسرا جملہ بھی منفی ہے، اس کی بھی نفی ہے۔ اس بات پر دلالت کرنے کے لیے لو آتا ہے کہ قوله تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، تو اس میں لو یہ حرف شرط داخل ہوا ہے، کان فیہما آلہۃ الا اللہ یہ ایک جملہ ہے، لفسدتا دوسرا جملہ ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ دوسرے جملے کی نفی پر دلالت کرتا ہے پہلے جملے کی نفی کی وجہ سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر زمین و آسمان میں یعنی کائنات میں اللہ کے علاوہ اور بھی معبود ہوتے تو ان دونوں میں فساد ہوتا، تو اب کیا ہے کہ ان میں فساد نہیں ہے، وجہ کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، تو پہلا جملہ جو ہے اللہ کے علاوہ اور معبود ہوں ان کی نفی ہے کہ اللہ کے علاوہ اور معبود نہیں ہے، اس کی وجہ سے اس کے سبب سے دوسرا جملہ بھی منفی ہے یعنی فساد بھی نہیں ہے، تو اس بات پر دلالت کرنے کے لیے لو استعمال ہوتا ہے۔ آگے ایک اور بات بیان کر رہے ہیں وَإِذَا وَقَعَ الْقَسَمُ فِي أَوَّلِ الْكَلَامِ کہ جب کلام کے شروع میں قسم آ جائے، وَتَقَدَّمَ عَلَى الشَّرْطِ اور وہ قسم شرط سے بھی پہلے ہو، یعنی بعد میں شرط ہو اور کلام کے شروع میں قسم آ جائے، یجب ان یکون اس وقت واجب ہے کہ ان یکون کہ ہو الفعل الذي تدخل علیہ حرف الشرط وہ فعل جس کے اوپر حرف شرط داخل ہوا ہے، ماضیا لفظاً کہ وہ ہو ماضی ہو، لفظاً بھی ہو سکتا ہے، او مانن یا پھر ماضی ہو مانن معنی کے اعتبار سے، یعنی ایسا جملہ جس میں شروع میں قسم آ رہی ہے اس کے بعد شرط آ رہی ہے، تو اس میں وہ جو حرف شرط ہے وہ جس فعل پر داخل ہوگا اس فعل کا ماضی ہونا ضروری ہے۔ پھر ماضی کے اندر دو صورتیں ہیں کہ یا تو لفظاً ماضی ہو یا پھر یہ کہ مانن ماضی ہو۔ لفظاً ماضی کی مثال دی ہے نحو واللہ ان اتیتنی لاکرمتک، تو یہاں پر دیکھیں کہ کلام کے شروع میں قسم آ گئی ہے واللہ، اور جو قسم ہے یہ شرط سے بھی مقدم ہے، یعنی شرط ان اتیتنی ہے اس سے پہلے قسم آ گئی ہے، تو اس میں جو ان حرف شرط ہے وہ اتیت فعل پر داخل ہوا ہے، تو اس فعل کا ماضی ہونا ضروری ہے، تو اتیت یہ فعل ماضی ہے اور لفظاً ماضی ہے، یعنی لفظوں میں اس میں ماضی کا یہ صیغہ استعمال ہوا ہے، تو یہ اتیتنی فعل ماضی کا ہونا ضروری ہے۔ او مانن یا پھر یہ کہ وہ فعل لفظاً تو ماضی نہیں ہے، لفظاً تو مضارع ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے وہ ماضی ہے، یعنی ماضی کے معنی میں ہے۔ نحو واللہ ان لم تأتنی لاحجرتک، اللہ کی قسم اگر تم میرے پاس نہیں آئے تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، تو اس میں قسم کلام کے شروع میں آئی ہے اور یہ قسم شرط سے بھی مقدم ہے، تو ان حرف شرط جس فعل پر داخل ہو رہا ہے وہ فعل اگرچہ لفظوں میں تو تأتی یہ مضارع ہے، لیکن اس کے اوپر لم داخل ہوا ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ لم یہ فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، اب یہ فعل معنی کے اعتبار سے ماضی ہے، مانن ماضی ہے، اس کے اوپر یہ ان کو داخل کیا گیا ہے، تو یہاں پر شرط کیا ہے کہ اس فعل کا ماضی ہونا ضروری ہے، تو اتیتا میں لفظاً ماضی ہے اور لم تأتینی اس میں مانن ماضی ہے۔ وحینئذ تکون الجملۃ الثانیۃ فی اللفظ جوابا للقسم لا جزاء للشرط، اس وقت یعنی یہ جو اوپر صورت بیان کی ہے کہ قسم کلام کے شروع میں آ گئی ہے، تو اس وقت جو دوسرا جملہ ہوگا وہ لفظ کے اعتبار سے جواب قسم بنے گا، یعنی قسم کا جواب بنے گا،
نہ کہ شرط کی جزا، یعنی اس کو ہم شرط کی جزا نہیں بنائیں گے بلکہ قسم کا جواب بنائیں گے۔ جیسے واللہ ان اتیتنی یہ ایک جملہ ہے، لاکرمتک کا دوسرا جملہ ہے، تو لاکرمتک کا اس کو ہم واللہ جو قسم ہے اس کا جواب قسم بنائیں گے، اس کو ہم شرط کی جزا نہیں بنائیں گے۔ اسی طرح ان لم تأتنی لاحجرتک کا، تو لاحجرتک کا دوسرا جملہ ہے، اس کو ہم واللہ قسم کا جواب بنائیں گے، جواب قسم ہے یہ، اس کو ہم شرط کی جزا نہیں بنائیں گے۔ یہ لفظ کی بات کر رہی ہیں، معنی کے اعتبار سے اگرچہ یہ جو لاکرمتک کا ہے یہ جواب قسم بھی ہے اور جزا بھی ہے، اور لاحجرتک کا یہ جواب قسم بھی ہے جزا بھی ہے، معنی میں تو دونوں بن رہا ہے، لیکن لفظاً اس کو ہم جزا نہیں بنا سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جواب قسم اور جزا کے احکامات الگ الگ ہیں، تو جواب قسم میں جزم آنا ضروری نہیں ہے، اور جو جواب شرط ہے یعنی جزا ہے اس میں جزم آتی ہے، تو اگر ہم اس کو جزا بناتے ہیں تو اس کو پھر مجزوم لانا ضروری ہوگا، تو اس لیے اس کو ہم لفظاً جزا نہیں بنائیں گے، صرف ہم لفظاً جواب قسم بنائیں گے، تو جواب قسم والے احکام اس پر لاگو ہوں گے۔ تو فرماتے ہیں فَلِذَلِكَ وَجَبَ فِيهَا، اسی وجہ سے کہ یہ چونکہ جواب قسم بنتا ہے دوسرا جملہ جزا نہیں بنتا، اس لیے اس میں واجب ہے ما وجب فی جواب القسم، وہ چیزیں اس میں واجب ہوں گی جو جواب قسم میں واجب ہوتی ہیں، جزا والی چیزیں اس میں واجب نہیں ہوں گی۔ من اللام ونحوها، جواب قسم میں کیا چیزیں ہوتی ہیں آپ نے پڑھ لی ہیں کہ بعض صورتوں میں لام آتا ہے، بعض میں ما یا لا نافیہ وغیرہ آتے ہیں۔ کما رأیت فی المثالین، جس طرح دونوں مثالوں میں آپ نے دیکھ لیا ہے کہ لاکرمتک لاحجرتک میں لام آیا ہے، تو یہ جواب قسم کی یہ علامت ہے۔ اما ان وقع القسم فی وسط الکلام بتقدیم الشرط او غیرہ علیہ، اور اگر یہ صورت ہو کہ قسم کلام کے درمیان میں آ رہی ہے، کلام کے شروع میں نہیں ہے، شرط پہلے ہے اور قسم درمیان میں ہے، یا پھر کوئی اور چیز پہلے ہے اور قسم درمیان میں ہے، جاز ان یعتبر القسم، اس صورت میں یہ بھی جائز ہے کہ قسم کا اعتبار کیا جائے، بأن یکون الجواب لہ، اس طور پر کہ آگے جو جملہ آ رہا ہے وہ ہم قسم کا جواب بنا دیں اس کو، نحو ان اتیتنی واللہ لآتینک، تو اس میں واللہ یہ درمیان میں آ گئی ہے قسم، شرط پہلے آ گئی ہے۔ اب جو دوسرا جملہ ہے لآتینک، اس کو ہم قسم کا جواب بنا سکتے ہیں، جیسے اس جملے میں قسم کا جواب بنایا گیا ہے لہذا اس کے اوپر لام آیا ہے، تو اس کو جواب قسم بھی بنا سکتے ہیں۔ وجاز ان یلغى، یہ بھی جائز ہے کہ قسم کو ہم معتبر نہ مانیں، قسم کا اعتبار نہ کریں بلکہ قسم کو لغو قرار دیں، تو آگے جو جملہ ہوگا وہ پھر قسم کا جواب نہیں ہوگا بلکہ وہ شرط کی جزا ہوگی۔ نحو، اس کی مثال یہ ہے ان تأتنی واللہ آتیک، تو قسم درمیان میں آ گئی ہے، تو آتیک کو ہم نے قسم کا جواب نہیں بنایا بلکہ ہم نے قسم کو لغو قرار دیا ہے، آتیک کو ہم نے شرط کی جزا بنایا ہے، لہذا اس میں جزا مجزوم ہوتی ہے، تو آتیک یہ مجزوم ہے اور اس پر لام بھی نہیں آیا۔ آگے تیسرا جو حرف شرط ہے اما، اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں، وہ اما لتفصیل ما ذکر مجملا، اما کس لیے آتا ہے کہ جس چیز کا پہلے مجملاً ذکر کیا گیا ہو اس کی تفصیل بیان کرنے کے لیے اما استعمال ہوتا ہے۔ اجمال یعنی پہلے چیز مختصر بیان ہوئی ہے، آگے اس کی تفصیل کے لیے تشریح کے لیے اما کو استعمال کریں گے، جیسے الناس سعید و شقی، کہ لوگ یا تو نیک بخت ہوں گے یا بدبخت ہوں گے۔ اما الذین سعدوا ففی الجنۃ، جو نیک بخت ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے، و اما الذین شقوا ففی النار، جو بدبخت ہوں گے وہ جہنم میں ہوں گے۔ تو پہلے اجمالاً مختصر بیان کیا ہے کہ لوگوں کی دو قسمیں ہوں گی، نیک بخت اور بدبخت، آگے پھر آگے کی تفصیل بیان کی ہے کہ نیک بخت کون ہے اور بدبخت کون ہے، تو یہ اس کے لیے اما استعمال کیا ہے۔ وَيَجِبُ فِي جَوَابِهَا الْفَاءُ، تو کہتے ہیں کہ اما جب استعمال ہوتا ہے تو اس کے جواب میں کچھ چیزیں ضروری ہیں، ایک تو یہ کہ اس کے جواب میں فا کا لانا واجب ہے، ضروری ہے۔ دوسرا ان یکون الاول سببا للثانی، اما جہاں پر استعمال ہوگا تو دو جملے ہوں گے، ان میں سے پہلا جملہ دوسرے کے لیے سبب ہونا چاہیے، یہ بات ضروری ہے۔ جیسے یہاں پر آپ نے دیکھا ہے کہ اما الذین سعدوا، یہ ایک جملہ ہے، فی الجنۃ دوسرا جملہ ہے، تو اس میں فا کا بھی لانا واجب ہے، تو یہ فا فی الجنۃ فا لایا گیا ہے، اسی طرح فا فی النار میں فا لایا گیا ہے۔ دوسرا یہ کہ پہلا جملہ دوسرے کا سبب ہے، یہ سعادت مند ہونا جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے، اسی طرح بدبخت ہونا یہ جہنم میں جانے کا سبب ہے، تو یہ بات بھی اس میں موجود ہے۔ وَأَن يُحْذَفَ فِعْلُهَا، اور تیسرا یہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ بات بھی واجب ہے
کہ اس کا جو فعل ہوگا حرف شرط کے بعد جو فعل ہوتا ہے وہ حذف کیا جائے گا۔ ما ان الشرط لا بد له من فعل، اگرچہ یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ شرط کے لیے کسی فعل کا ہونا ضروری ہے، یعنی حرف شرط فعل پر داخل ہوتا ہے تو اس کے بعد بھی فعل آنا چاہیے، لیکن وہ فعل جو اس کے بعد آنا چاہیے اس کو حذف کر دیا جاتا ہے، ایسا کرنا واجب ہے۔ وذالک، یہ کیوں واجب ہے فعل کو حذف کرنا؟ لیکون تنبیہا علی ان المقصود بها، اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ اس سے مقصود، یعنی یہ جو کلام ہے جملہ ہے، اس سے مقصود کیا ہے؟ حکم الاسم الواقع بعدها، اس سے مقصود وہ جو بعد میں اسم واقع ہو رہا ہے اس کا حکم بیان کرنا مقصود ہے، فعل مقصود نہیں ہے۔ یعنی فعل کو ہم حذف کر دیتے ہیں تاکہ جو بھی مخاطب ہے، سننے والا ہے، اس کی توجہ براہ راست جو بعد میں اسم آ رہا ہے اس کی طرف جائے، کیونکہ وہی اسم یہاں پر جملے میں بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، فعل مقصود نہیں ہوتا۔ نحو اما زید فمنطلق، تو اس میں اما جس فعل پر داخل ہوا ہے اس فعل کو حذف کر دیا گیا ہے۔ زید اس کے بعد جو اسم آ رہا ہے یہ کلام میں مقصود ہے کہ زید جانے والا ہے، اس کو ہم نے بیان کرنا ہے، اس لیے ڈائریکٹ توجہ اس طرف ہو جائے، فعل کو ہم نے حذف کر دیا ہے کہ بہرحال زید پس وہ جانے والا ہے۔ تقدیرہ، اس کی تقدیری عبارت اس طرح ہوگی مہما یکن من شیء فزید منطلق، جو کچھ بھی ہو جائے پس زید جانے والا ہے۔ تو مہما یکن من شیء یہ پہلا جملہ ہے، زید منطلق دوسرا جملہ ہے، جزا ہے یہ۔ تو اس میں یکن من شیء یہ فعل ہے، تو اس کے اوپر یہ اما داخل ہوا ہے، اس فعل کو حذف کر دیا ہے۔ فحذف الفعل، یکن فعل کو حذف کر دیا گیا ہے، والجار والمجرور، من شیء جو جار مجرور ہے اس کو بھی حذف کر دیا گیا ہے۔ واقیم اما مقام مہما، مہما کی جگہ پر اما کو قائم مقام بنا دیا گیا ہے، اما کو رکھ دیا گیا ہے۔ حتی بقیہ، اب باقی رہ گیا ہے اما فزید منطلق، یعنی فعل کو اور جار مجرور کو حذف کرنے کے بعد ہم نے دیکھا تو اما فزید منطلق یہ جملہ باقی رہ گیا ہے۔ ولما لم يناسب دخول حرف الشرطی، کہتے ہیں کہ حرف شرط کا داخل ہونا مناسب نہیں ہے علی فاء الجزائی، فا جزائیہ کے اوپر، جیسے یہ فزید میں جو فا ہے یہ فا جزائیہ ہے، تو اس کے اوپر اما حرف شرط کا داخل ہونا مناسب نہیں ہے کیونکہ یہ شرط کے اوپر آتا ہے، جزا کے اوپر نہیں آتا۔ تو نقل الفاء الی الجزء الثانی، تو انہوں نے فا کو اس پہلے جز سے دوسرے جز یعنی جزا کا جو دوسرا جز ہے اس کی طرف منتقل کر دیا، منطلقن پر فا لگا دی ہے۔ ووضع الجزء الاول، جو پہلا جز ہے زید اس کو انہوں نے رکھ دیا ہے بین اما والفاء، اما اور فا کے درمیان، عوضا عن الفعل المحذوف، فعل محذوف کی عوض میں اس کو رکھ دیا ہے۔ تو فا کو منطلقن پر لگائیں گے، جو زید ہے یہ زید فا اور اما کے درمیان میں ہوگا، اور جو فعل حذف ہوا ہے یہ اس کا عوض ہوگا، اس کے بدلے میں ہوگا۔ تو اب یہ ہو جائے گا اما زید فمنطلق۔ ثم ذلك الجزء الاول، پھر کہتے ہیں کہ یہ جو پہلا جز ہے یعنی فعل کو حذف کرنے کے بعد جو آگے آ رہا ہے، جیسے اس مثال میں زید ہے، ان کان صالحا للابتداء، اگر وہ پہلا جز مبتدا بننے کی صلاحیت رکھتا ہے یعنی وہ ظرف نہیں ہے، فهو مبتدا، تو اس کو ہم مبتدا بنائیں گے۔ کما مر، جیسے کہ مثال گزری ہے، اس میں زید ہے، زید مبتدا بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، ظرف نہیں ہے، تو زید کو ہم مبتدا بنائیں گے اور آگے منطلقن کو خبر بنائیں گے۔ وَإِلَّا، اور اگر ایسا نہ ہو یعنی پہلا جز مبتدا بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا کیونکہ وہ ظرف ہے، فَعَامِلُهُ مَا بَعْدَ الْفَاءِ، تو اس کو ہم پھر مبتدا نہیں بنائیں گے بلکہ ہم اس کو معمول بنائیں گے، اور جو فا کے بعد والا آگے جو لفظ آ رہا ہے وہ اس میں عمل کرنے والا ہوگا، یہ اس کے لیے مفعول فی بنے گا، ظرف ہے۔ نحو اما یوم الجمعۃ فزید منطلق، بہرحال جمعے کے دن پس زید جانے والا ہے۔ تو یوم الجمعۃ چونکہ یہ ظرف ہے، مبتدا نہیں بن سکتا، تو اس لیے یہ معمول ہوگا، بعد میں منطلق جو آ رہا ہے یہ شبہ فعل ہے، صیغہ اسم فاعل ہے، اس کے لیے وہ اس میں عمل کر رہا ہے، یہ اس کا مفعول فی ہے، اس نے اس کو نصب دیا ہے۔ فمنطلق عامل فی یوم الجمعۃ، منطلق عمل کرنے والا ہے یوم الجمعہ میں، علی الظرفیت، ظرفیت کی بنا پر کہ یہ اس کا مفعول فی بنے گا۔